علامہ اقبال ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ علامہ ایک سنگم ہیں اس کا کہ جہاں بحر عقل اور بحر عشق کا ملاپ ہوتا ہے۔ علامہ بحر علم اور بحر شوق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس کا بھی سنگم ہے۔ بحر عرفان اور بحر امکان کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس کا بھی سنگم ہے۔ بحر فلسفہ اور بحر معرفت کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس کا بھی سنگم ہے۔ بحر جدت اور بحر قدامت کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس کا بھی سنگم ہے۔ اور بحر سکون اور بحر حرکت یعنی بحر انقلاب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس کا بھی سنگم ہے۔ اور بحر مشرق اور بحر مغرب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس کا بھی سنگم ہے۔ تو ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں۔ آپ کا ہاتھ زمانے کی نبض پر تھا۔ آپ امت مسلمہ کے زوال کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر کیسے یہ قوم دوبارہ عروج کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ وہ قوم کا درد محسوس کرتے تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے، دکھ محسوس کرتے تھے، اس کا اظہار اپنے اشعار میں کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اقبال پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اہل ایران تو پاکستان سے بھی زیادہ مانتے ہیں اقبال کو، اہل ترک زیادہ مانتے ہیں اقبال کو، مشرق میں اقبال مانا جاتا ہے، بلکہ یہ تو پھر بھی امت مسلمہ ہیں، مغرب میں بھی اقبال کو مانا جاتا ہے۔ اور 4 لوگ ہیں جن پر اہل مغرب یعنی یورپ اور امریکہ ریسرچ کرتا ہے، مسلمانوں کے 4 لوگ، جن میں ایک نام مولا روم کا ہے، ایک امام غزالی کا ہے، ایک محی الدین ابن عربی کا ہے اور چوتھا نام ڈاکٹر محمد اقبال کا ہے۔ تو غیر بھی مانتے ہیں، اور بلکہ ہندوستان میں ان کا ترانہ آج بھی گونجتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے ہندوستان ہمارا، تو وہ اس ترانے کو بڑی پذیرائی ملتی ہے۔ تو یہ ایسی شخصیت ہے کہ پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ ایسے تو کسی پر نہیں مرتا کوئی، اگر ان پر کوئی مرتا ہے تو ان میں کچھ ہے۔ لوگ بغیر کسی وجہ کے کسی کو نہیں پوجتے، نہیں مانتے، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو 38 میں آپ کا انتقال ہوا، اب تب سے لے کر اب تک 80 سال سے زیادہ وقت گزر چکا، لیکن علامہ اقبال ایسے لگتے ہیں جیسے کل کے تھے، ویسے بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے آج کے ہیں۔ ان کی تعلیمات نے، ان کی فکر نے، ان کی دانش نے آج بھی ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس قوم میں جو کمی محسوس کرتے ہیں وہ خود ہی کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ بے شمار کمیاں ہیں، اس نشست میں اور اس وقت میں ساری چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جا سکے گا، میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ خود ہی کی کمی محسوس کرتے ہیں، اس پر دست دیتے ہیں۔ خود ہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا لینا، چاپلوسی کرنا، کشامت کرنا، یعنی خودی کا متبادل جو ہے، خودی کا الٹ جو ہے، چاپلوسی کرنا، کشامت کرنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، حقیر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اس کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کو
اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنے کو خود ہی کہتے ہیں۔ جمال ناصر جو صدر تھا اس کا مصر کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب کسی سے سلام لیتا تھا، کسی غیر ملک کے حکمران سے، تو سیدھا کھڑا ہوتا تھا۔ لوگ سلام لیتے ہوئے جھکتے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا آپ سلام لیتے ہوئے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا جب میں کسی ریاست کے سربراہ سے سلام لے رہا ہوتا ہوں تو ایسے ہے جیسی میری قوم لے رہی ہوتی ہے، اگر میں جھکوں گا تو اس کا مطلب ہے میں نے قوم کو جھکا دیا۔ تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر جھکنا ہے تو خدا کے سامنے، اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے۔ اب دنیا میں کوئی چیز ڈرنے والی نہیں ہے۔ ایک بندہ آزاد، بندہ غلام نہیں بنتا، اور خود ہی کا معنی ہے بندے کو آزاد ہونا، اور اگر غلامی کا معنی ہے بندے کو دوسروں کے سامنے سرنگوں ہونا۔ تو علامہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یعنی خدا کے سامنے بھی جانا ہے تو غیرت کے ساتھ جا، عزت سے مانگ، اور جب تم خدا کا بنے گا تو پھر اللہ تقدیر اپنی مرضی سے نہیں لکھے گا، تیری مرضی سے لکھے گا۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ کی تقدیر پر اور قسمت پر شکوہ کرنا یہ فضول ہے۔ تو اپنی تقدیر خود کیوں نہیں بناتا؟ تجھے تو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جو تو چاہتا جائے خدا وہ کرتا چلا جائے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ بندہ مومن جب میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو خدا کی تقدیر پر شکوہ کیوں کرتا ہے؟ تیرے اندر یہ صلاحیت اور جرت پیدا ہونی چاہیے کہ خدا تیری تقدیر کو خود لکھے تیری مرضی سے۔ اور حضرت باز یزید بستامی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے قریب کر کے اپنا جلوہ دکھایا اور مجھے قرب کی لذتوں سے نوازا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ دنیا میں نے جو کچھ چاہ ہے خدا کی مرضی کے مطابق چاہ ہے۔ دنیا میں حال یہ تھا کہ جو خدا چاہتا تھا میں وہ چاہتا تھا۔ اب مرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ باجزید اب جو تو چاہے گا وہ ہم چاہیں گے، اب جو تو چاہے گا وہ ہم چاہیں گے۔ بندہ اگر اپنی چاہت خدا کی چاہت میں فنا کر دے، اپنی رضا کو خدا کی رضا میں فنا کر دے، خود کو خدا کے تابع کر دے، اور دنیا میں وہ کرے جو خدا چاہتا ہے اور وہ چاہے جو خدا چاہتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تو نے اپنی ساری مرضی میرے سپرد کر دی ہے، اب میں بھی وہ چاہوں گا جو تو چاہتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کا، ایک بڑا ہوتا ہے، جو 2-4 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا بچہ ہو، اب ماں اس سے زیادہ لاڈ کرتی ہے، زیادہ پیار کرتی ہے بنسبت 6-7 سال کے بچے کے۔ حالانکہ وہ بڑا ہے لیکن ماں کا لاڈ، ماں کا پیار، ماں کی توجہ، ماں کی محبت، ماں کی شفقت، ماں کی ممتا چھوٹے سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ بڑا اب اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی اپنی ہے، لیکن جو چھوٹا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں۔ جو ماں کی مرضی ہے وہی اس کی مرضی ہے۔ اگر ماں کھلا دے تو کھا لیتا ہے، ماں پلا دے تو پی لیتا ہے، ماں سلا دے تو سو جاتا ہے، ماں جگا دے تو جاگ جاتا ہے۔ تو جو اپنی مرضی دوسروں کی مرضی میں فنا کر دے تو وہ سو رہا ہو ماں تب بھی چومتی ہے، وہ جاگ رہا ہو ماں تب بھی چومتی ہے۔ تو اگر بندہ
اپنی رضا کو خدا کی رضا میں فنا کر دے تو پھر بندہ خدا کا بن جاتا ہے، پھر خدا اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اپنے اندر اتنی خودی پیدا کر۔ اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خودی تکبر کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں، اگر اس کا کچھ حصہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی تکبر سے پیش آئے تو اس سے تکبر سے پیش آنا یہ خودی ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ خودی ہے۔ اگر کوئی تمہیں حقیر جانے، حقیر سمجھے، تو اس کو حقیر جاننا، حقیر سمجھنا، حقارت امیز لہجہ اس کے ساتھ اپنانا، یہ خودی ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وڈیروں کے سامنے، سرمایہ داروں کے سامنے، جگیرداروں کے سامنے، ایم پی ایم این اے کے سامنے ہم بچ جاتے ہیں، سر نگو ہو جاتے ہیں، اتنے چاپلوس بن گئے کہ جو وہ کہیں ہم وہ کرتے ہیں، اور ان کی ایک توجہ کے منتظر ہوتے ہیں، جی حضوری کا راگ الاپتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تو نے اپنی خودی کو قربان کر دیا۔ یہ تو غلامی کی بدترین شکل ہے کہ چور ڈاکو لٹیروں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ نہیں، میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا التکبر مع المتکبرین عبادت، متکبرین کے سامنے تکبر سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو علامہ زندہ کرنا چاہتا تھا قوم کو، علامہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا تھا کہ قوم غلامی کی زنجیروں کو پاش کرے اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے۔ اور اسی لیے کہا اٹھا نہ شیشہ فرنگ کے احسانات، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یعنی ان فرنگی لوگوں کے احسانات کیوں اٹھاتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے کیوں دوڑتا ہے، ان کی منتیں سماجتیں کیوں کرتا ہے، ان کو اپنا غلام، اپنے آپ کو ان کا غلام کیوں سمجھتا ہے؟ سفال ہند سے مینا اور جام، اپنی مٹی سے مینا اور جام پیدا کر، اپنی مٹی سے پیار کر، خود محنت کر، خود کوشش کر، جد و جہد کر۔ اب جس قدر تو محنت کرتا چلا جائے گا خدا تجھے نوازتا چلا جائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، خدا کا یہ دستور، قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے شخص کو وہ نواز دے۔ وہ ایسے شخص کو نوازتا نہیں، وہ نوازتا انہی کو ہے جو جد و جہد کرتے ہیں، وہ دیتا انہی کو ہے جو مانگتے ہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی منزل کا متلاشی ہو تو خدا اس کو منزل تک پہنچاتا ہے، اور جو منزل کے متلاشی ہی نہیں ہے وہ منزل تک کبھی پہنچ سکتے نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنے اندر تحرک پیدا کریں، اپنے اندر قوت پیدا کریں، اپنے اندر جرت پیدا کریں، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ اور جو قوم یہ سوچ پیدا کر لیتی ہے پھر فرنگ کے احسانات نہیں اٹھاتی، پھر کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتی۔ اپنی غیرت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ منیر ریاضی نے کہا تھا میں انہیں زندوں میں کیسے شمار کروں جو سوچتے بھی نہیں، خواب دیکھتے بھی نہیں۔ اور علامہ یہ بڑے دکھ کے ساتھ بات کرتے ہوں گے کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا حال کھو گیا۔ ہم نے اپنے حال کو تباہ کر دیا اور حال کو تباہ کر کے مستقبل تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ جب تک اپنی خودی کو بلند نہیں کریں گے۔ اور پھر علامہ کہتے ہیں میرا طریق فقیری نہیں امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اگر عمارت بناتے بناتے، امیر بنتے بنتے، رزق کماتے کماتے تیری خودی ختم ہو جائے تو ایسی خودی کو تو نے کیا کرنا ہے؟ اے تیرے لہوتی اس رزق سے موت اچھی،
جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور ہمارے ہاں امارت نام ہی خودی کو بیچنے کا ہے۔ ہم امیر بننے کے لیے خودی کو بیچتے ہیں، خودداری کو بیچتے ہیں، اپنے زندہ ہونے کو ختم کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، اپنے آپ کو بیچتے ہیں، بکتے ہیں، جھکتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اس دولت کے پیچھے۔ اور علماء کیا کہتے ہیں؟ کافر کی ہے پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ کافر اس آفاق اور دنیا میں گم ہے، اور مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو جتنا اس دنیا کے پیچھے دوڑے گا یہ آگے آگے دوڑے گی، اور تو جتنا اس کو اگنور کرے گا یہ تیرے پیچھے آئے گی۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اگر اس جہاں کو بندے کے لیے بنایا ہے تو پھر اس سے استفادہ ملے گا بندے کو۔ لیکن اگر بندہ صرف جہاں کے لیے دوڑتا چلا جائے اور مارا مارا پھرتا چلا جائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے اور اپنی خودی کو بھی تباہ کر لے تو پھر اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو پھر اسی لیے علامہ کہتے ہیں نا، اگر خودی کو بیچتے ہوئے تمہیں امارت ملے، اس امارت کا کیا کرنا؟ وہ غربت بہتر ہے۔ اور وہ ایک جواب شکوہ میں غریب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، نہیں غریب ہی مسجدوں میں نظر آتے ہیں، متوسط طبقہ نظر آتا ہے۔ آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، 3 طبقات ہیں، ایک امیر ترین طبقہ، ایک متوسط طبقہ، ایک غریب طبقہ۔ اب امیر ترین طبقہ مسجد میں نظر کم آتا ہے، بلکہ آتا ہی نہیں۔ متوسط طبقہ آتا ہے یا غریب آتے ہیں، اور ایک غربت کی لکیر سے بھی جو نیچے رہ گیا وہ بھی نہیں آتا۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا کہ بسا اوقات غربت بھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب ان کا حال یہ ہو چکا ہوتا ہے، بہت غریب طبقہ بھی نظر نہیں آئے گا اور بہت امیر طبقہ بھی نظر نہیں آئے گا، متوسط طبقہ نظر آئے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، اور پھر نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں غافل ہم سے، وہ بات کہہ گئے۔ امیروں کو کیا غرض؟ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو امیر ہوتے چلے جاتے ہیں اب وہ مساجد سے تعلق توڑتے چلے جاتے ہیں، نماز روزے سے توڑتے چلے جاتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہو، اور وہ کہتے ہیں اسی لیے تو کرتے تھے، اب یہ سب کچھ تو مل گیا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اگر وہ سب کچھ ان کو ملا ہے تو طریقہ حلال سے نہیں، طریقہ حرام سے ملا ہے۔ حلال کے طریقے سے حاصل کرنے والا شخص کبھی خدا کو بھولتا نہیں، وہ خدا سے غافل نہیں ہوتا، وہ بندہ آزاد ہے، وہ بندہ مومن ہے، وہ مرد مجاہد ہے۔ اور اللہ اس کی شان میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بندہ مومن اگر کاروبار حیات میں مشغول رہتا ہے تو ہماری یاد سے خود کو غافل نہیں کرتا۔ رجال، وہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ کن کو؟ جو رزق حلال سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دن کو اگر کاروباری حیات کرتے ہیں تو رات کو وظیفہ یار بھی کرتے ہیں، وہ ہاتھوں سے کاروباری حیات کرتے ہیں تو دل سے وظیفہ یار کرتے ہیں۔ ان کی ہاتھ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، دل خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن جو طریقہ حرام پر چلتے ہیں وہ خدا کو بھولتے ہیں۔ انہی کے لیے فرمایا عمرا نشہ دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غرغبا کے دم سے۔ اور پھر علامہ دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ یہ انسان کا دنیا میں جو مشن ہو وہ یہ ہے کہ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں ضعیفوں سے محبت کرنا۔
اگر لوگ اس فکر کو اپنا لیں کہ غریبوں کی مدد، درد مندوں ضعیفوں کی مدد، تو یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے، اور یہ چیز بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے، امتی کو مصطفیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 سال اعتکاف کر لے، 10 سال اعتکاف، اب اس کے بدلے میں ایک شخص کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کے لیے چند قدم نکلے، تو غریبوں کی مدد کے لیے چند قدم نکلنا 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام ہمیں کس طرف راغب کرنا چاہتا ہے، اسلام کیا سوچ دینا چاہتا ہے، ہم سے کروانا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غریبوں کو اگنور نہیں کیا۔ وہ کچھ لوگ آئے تھے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں بیٹھیں تو آپ غریبوں کو ہٹا دیا کریں۔ مشرکین مکہ کا ایک اشرافیہ پر مشتمل وفد آیا، اس نے میسج بھیجا کہ آپ ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں، ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہم چودھری لوگ بھی وہاں بیٹھیں اور بلال، عمار، یاسر، سلیمان فارسی رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بھی وہاں بیٹھیں، غریبوں غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، آپ ان کو اٹھا دیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ چلیں اگر اس بہانے یہ ہماری بات کو سنتے ہیں تو سنیں۔ اللہ جل مجدہ کا فوری پیغام آ گیا، میرے محبوب یہ جو صبح و شام آپ کے پاس آتے ہیں نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب یہ جو صبح و شام آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اپنے آپ کو انہی کے ساتھ جوڑے رکھ، ان کی خاطر اپنے آپ سے ان کو ہٹانا۔ حضور کو منع کر دیا، تو گویا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کی مدد کرنا اور غریبوں سے پیار کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ 500 سال پہلے غریب امیر سے جنت میں جائے گا، اگر دونوں کے اعمال برابر بھی ہوئے، ان کی کارکردگی ایک جیسی ہوئی، ان کا ترازو برابر تلا، تو پھر بھی غربت کے باعث ان کو عزت ملے گی، کیونکہ امارت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی کوتاہی، غفلت، خامی ہو جاتی ہے۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے غریب بنا، غریبوں میں رکھ، اور قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو اس لیے علامہ کہتے ہیں میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، یعنی ہر فکر دی ہے علامہ نے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی پہلو تشنا نہیں رہنے دیا، اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس پر آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، اور امت کو جھنجھوڑا نہ ہو، امت کو راہ عمل نہ دیا ہو، امت کی رہنمائی نہ کی ہو، امت کے ضمیر کو بیدار نہ کیا ہو، کوئی ایسا پہلو نہیں۔ تو کہتے ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگرچہ ضربی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اگرچہ ضربی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، لیکن جو فقر سے میسر ہے وہ تونگری سے نہیں۔ اگر جمع ہوں میری قوم کے جسور و غیور، غیرت مند اور جرت مند لوگ اگر جمع ہوں، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، ان کا انداز ہے، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ اندازہ کریں، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، اس لیے آپ کو کلندر لاہوری کہتے ہیں۔ یعنی اس دولت کو کوئی وہ بہتر نہیں سمجھتے، وہ مال کے پیچھے لوگوں کو دوڑنے کی ترغیب نہیں دیتے، وہ غریبی میں نام پیدا کرنے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور پھر بہت سی باتیں اس حوالے سے کہنے کی، لیکن پھر جو ایک بات وہ اس قوم کو بتا گئے
وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، نسبت ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ شعر جو ان کا زبان زد عام ہے، اگر اس کی گہرائی پر جائیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ علامہ کہہ کیا گئے ہیں۔ کہتے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ جل مجدہ کی طرف سے کہ اللہ یہ کہتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندے سے کہنا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یعنی اگر تو بندہ مصطفیٰ بن جائے، یعنی مصطفیٰ کا غلام بن جائے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے تو پھر لوح قلم کیا ہے، میں بھی تیرا ہوں۔ تو یہ قرآن میں بھی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب میرے بندوں کو میرا پیغام دے دیں کہ اگر یہ خدا سے محبت کرنا چاہیں، خدا کا قرب چاہیں، خدا سے نسبت غلامی پختہ کرنا چاہیں، نسبت بندگی پختہ کرنا چاہیں تو یہ تیرے بن جائیں، میں خود ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کب؟ جب تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو گے، مصطفیٰ کے اطاعت گزار بن جاؤ گے، تاجدار کائنات سے نسبت عشق پختہ کر لو گے۔ اور علامہ اقبال حضور کے ساتھ نسبت پختہ کیے ہوئے تھے، کیسے؟ ان سے کسی نے پوچھا آپ علامہ کیسے بنے، یہ مقام کیسے پایا، یہ عزت کیسے ملی؟ علامہ فرماتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اب تک نبی مکرم پر گن کر درود بھیجا ہے۔ اب یہ نسبت کیسے ملتی ہے، یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت غلامی کو پختہ کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور پھر وہ غیروں کی سازش کو بھانپ گئے اور اپنی قوم کو پھر بتا گئے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس روح محمد کو تمہارے بدن سے نکالیں، عشق رسالت کو نکالیں، نبی مکرم سے تمہارا ناتا اور تمہارا تعلق توڑنا چاہتے ہیں، تجھے حضور سے دور کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزار نہ بن جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج قوم حضور سے تعلق نہیں رکھتی، بدقسمتی کے ساتھ آج نبی مکرم کا نظام نہیں اپناتی، تاجدار کائنات کے بتائے ہوئے رسم و رواج کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دنیا داری کہہ کر ہر معاملے میں اپنا رواج چاہتی ہے، اپنی رسم چاہتی ہے، اپنا نظام چاہتی ہے، تاجدار کائنات سے رہنمائی نہیں لیتی۔ صرف عبادات کی حد تک پوچھتے ہیں لوگ مسئلہ کہ نماز میں حضور کی سنت کیا ہے، روزے میں حضور کی سنت کیا ہے، حج کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتایا اور کیا۔ لیکن جب شادی کی بات آتی ہے پھر نہیں پوچھتی کہ تاجدار کائنات نے شادیاں کیسے کی ہیں۔ جب دنیاوی رسم و رواج کی بات آتی ہے پھر قوم نہیں سوال کرتی علماء سے، پھر قوم ریسرچ نہیں کرتی، پھر قوم تحقیق نہیں کرتی کہ یہ کام میرے نبی مکرم نے کیسے کیا ہے۔ اور اگر ان کو بتایا بھی جائے تو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ عبادات کا مسئلہ الگ ہے، معاملات کا مسئلہ الگ ہے۔ نہیں، عبادت بنتی تب ہے جب ہر میدان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دی جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لو۔ یہ تمہارا جزمن اسلام قبول نہیں ہے کہ مسجد میں آ جائے تو خدا کے بندے، تجارت کرنے کے لیے بازار میں بیٹھ جائیں تو شیطان کے بندے، وہاں وہ کریں جو شیطان چاہے اور مسجد میں وہ تلاش کریں جو رحمان چاہے۔ یہ بندگی نہیں، یہ دو رنگی ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، علامہ کہتے ہیں یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اور علامہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایسی ریاست ہونی چاہیے جس میں مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، تاجدار کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، خدا کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ کہتے گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس لیے وہ الگ خطے کا تصور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے وہاں مخالفت کی الگ خطے کی تو علامہ ان کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ یہ شعر معمولی شعر نہیں، اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ اسلام صرف سجدے کی آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف سجدے کی آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے مکمل طور پر دنیا میں خدا کے نظام کو نافذ کرنے کا، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ کہتے ہیں اس سیاست میں دین کو داخل کرو اور سیاست کو دین میں شامل کرو، یہ دونوں یکجا ہوں گی تو پھر بات بنے گی۔ اور پھر علماء کہتے ہیں جمہوریت ایسا طرز سیاست ہے کہ جہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہ لولی لنگڑی جمہوریت میں ایک ریڑی والا بھی وہی اپنے ووٹ کی اہمیت رکھتا ہے اور ایک پی ایچ ڈی سکالر بھی اپنے ووٹ کی وہی اہمیت رکھتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ ایک جاہل اور عالم کا ووٹ برابر ہے اس لولی لنگڑی جمہوریت میں، برابر ہے، جبکہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ علم والے اور جہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب علم والے اور جہل برابر نہیں ہو سکتے تو ان کی رائے برابر کیسے ہو سکتی ہے، ان کا ووٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے، ان کی اہمیت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فرق ہے جس نے قوم کو تباہ کر دیا۔ ہم نے یہ فرق پیدا کیا اور تباہی کے دانے پر پہنچ گئے، بلکہ تباہ ہو گئے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو بطور نظام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا